آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایران کو دوسرا سب سے بڑا لاس ایک لیڈر کا کل ہوا ہے جن کا نام تھا علی لارجانی، جو ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تہران کے اندر اسرائیل کی ایئر سٹرائک کے اندر شہید ہو چکے ہیں، جو فارمر اسپیکر آف پارلیمنٹ آیت اللہ خمینی کے ایڈوائزر، ان کے قریبی اور موجودہ سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی تھے، جو کہ ایک انتہائی اہم عہدہ ہے۔ آیت اللہ خمینی کے بعد وہ ایران کی اہم ترین شخصیت بن کر سامنے آئے تھے جنہوں نے جنگ کے انتہائی مشکل حالات کے اندر بھی ملک اور آرمی کو بیک ڈور سے سنبھالے رکھا۔ سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے عہدے کا نیشنل ڈیفنس، انٹیلیجنس، سیکیورٹی پالیسیز اور فورن افیئرز کے اندر بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ ملک کے اہم ترین راز، اس کی طاقت، اس کی کمزوریاں سب اس کے سینے میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ان کو آخری بار جمعے کے دن تہران کے اندر یوم القدس کی پریڈ کے اندر دیکھا گیا تھا۔ یوم القدس کا مطلب ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، اور یہاں پر ہم نے ان کو دیکھا کہ اتنے تھریٹس کے باوجود، اتنے حملوں کے باوجود، بنا خوف کے، بنا سیکیورٹی اور پروٹوکول کے، جنگ کے دنوں کے اندر وہ عام عوام کے اندر گھوم رہے تھے بنا کسی خوف کے۔ علی لارجانی پر اسی حملے کے دوران بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی، جو کہ ایران کی بسیج فورس کے سربراہ تھے، وہ بھی اس حملے کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ علی لارجانی ایرانی نظام کا ایک پرسکون اور پریکٹیکل چہرہ سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ شخص تھے۔ وہ ویسٹرن فلسفی کے اندر پی ایچ ڈی تھے، جنہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی تھیں۔ اس کے علاوہ میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے اندر بیچلر کی ڈگری بھی رکھتے تھے۔ وہ شخص جو کہ انتہائی سافٹ نیچر کا تھا، جرمن فلسفی امانوئل کینٹ پر کتابیں لکھتا تھا اور مغرب کے ساتھ اٹامک مذاکرات کرتا تھا اور حافظ قرآن تھا۔ لیکن 1 مارچ کو ان کا لہجہ مکمل طور پر اس وقت بدل گیا جب امریکہ اور اسرائیل کی ایئر سٹرائک کے صرف 24 گھنٹے کے بعد، جس کے اندر علی خامنائی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد کاپکور مارے گئے، تو علی لارجانی نے اس پر کہا تھا کہ امریکہ اور صہیونی ریاست یعنی اسرائیل نے ایرانی قوم کے دل کو آگ لگا دی ہے۔ ہم بھی ان کے دلوں کو جلائیں گے اور ان کو ان کے کرتوتوں پر پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ تب سے لے کر اب تک ان کی قیادت کے اندر ہی ایران بڑے بڑے ملٹری اور انٹیلیجنس فیصلے کر رہا تھا، جس نے اسرائیل اور امریکہ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور یہی وجہ بنی ان کو ٹارگٹ کرنے کی بھی۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم نیوکلیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ، کیونکہ اسرائیل کا کام پورے خطے کو جنگ کی آگ کے اندر دھکیلنا ہے، یہ امن کی بات نہ کر سکتا ہے، نہ اس ایگریمنٹ کو نبھا سکتا ہے۔ اور دوستو، ٹائم نے یہ بات بالکل ثابت بھی کی ہے کہ آج اس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہرموز بلاک ہونے سے پوری دنیا کی اکانومی سفر کر رہی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ جل رہا ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے پوری دنیا ختم ہو جائے، لیکن اس کو صرف اپنی پرواہ ہے، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے جس کو جینے کا حق ہو۔ انہوں نے ہی امریکی فوجیوں کو مارنے اور پکڑنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ تہران کے اندر عوام کے ساتھ احتجاج میں شرکت بھی کر رہے تھے، اور وہ فوج، سیکیورٹی اور سیاست کے درمیان ایک پل کا کام کر رہے تھے جس نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے امریکہ نے ان پر $10 ملین کا انعام بھی رکھا تھا۔ ایران کی جنگی اسٹریٹجی کے اندر ان کا کردار انتہائی اہم تھا، جن کے جانے کے بعد پورے ایران کو اچھا خاصا دھچکا لگا ہے، کیونکہ ان کا الٹرنیٹو تو آ جائے گا، لیکن علی لارجانی جیسا شخص دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے خبردار کیا تھا کہ امریکہ سپتمبر 11 کے جیسا ایک اور فالس فلیگ حملہ خود کروا کر اس کا الزام ایران پر ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے، تاکہ بہانہ ڈھونڈ سکے اس کو ختم کرنے کا، جیسے افغانستان، عراق اور شام پر چڑھائی کر کے اس کو ختم کیا گیا۔ تو میں پہلے بتا دوں کہ ایران ایسے کسی بھی حملے کے خلاف ہے، اور وہ یہ بات بلا وجہ نہیں کہہ کر گئے، بلکہ اس طرح کے حالات امریکہ کے اندر آج بھی بن رہے ہیں، کیونکہ میڈیا ایسا ماحول بنا رہا ہے اور جان بوجھ کر اس طرح کی خبریں دے رہا ہے کہ ایسا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں یہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ Iran's aspirations to conduct a surprise attack specifically against unspecified targets in California. اور پھر سب سے مشکوک حرکت جو حال ہی میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے اندر لاس اینجلس کیلیفورنیا کا سب سے لمبا ٹاور یعنی US بینک ٹاور کی حال ہی میں لیز فائنلائز کی گئی ہے، اور اس کو لیز کرنے والے بندے کا نام ہے لیری سلورسٹین، اور وہ یہی بندہ ہے جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بھی، جس پر 2001 کے اندر حملہ ہوا تھا، اس نے اس کو صرف 6 مہینے پہلے خریدا تھا، اور اس کی انشورنس کے بدلے اس کو $3.5 بلین کا پروفٹ ہوا تھا۔ اور علی لارجانی کو یہی ڈر تھا کہ اسی پیٹرن کو دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ آج بھی ایران کے اندر موساد کے جاسوس بھرے پڑے ہیں، ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، کیونکہ ایران کی جیوگرافی بھی ایسی ہے کہ ویران بیابان علاقوں سے یہاں پر داخل ہونا پاسبل ہے۔ ایرانین خفیہ ایجنسی اس وقت بہت ایکٹیو ہے، اور ایک جاسوس کو بھی اسی الزام کے اندر، ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی جاسوسی کے الزام کے اندر، اسی دن سزائے موت دے دی گئی ہے۔ اس کے فون کے اندر انتہائی اہم ایرانی بلڈنگز کی اور جاسوسی کی تصویریں موجود تھی، جس کو وہ مسلسل موساد کو بھیج رہا تھا۔ علی لارجانی کا کہنا تھا کہ ہماری ملٹری، ہماری آرمی اس قدر ٹرینڈ ہے کہ کسی بھی لیڈرشپ کے بغیر خود بخود لڑ سکتی ہے، تو ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ اسرائیل اور امریکہ کو یہ خام خیالی ہے۔
ان کا انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ آج ایران ان کفر کی طاقتوں کے سامنے، یزید کی طاقتوں کے سامنے اکیلا کھڑا ہے، ان سے اکیلا لڑ رہا ہے، اور مسلمان ممالک ہماری مدد کرنے کی بجائے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کیا ہم ایک نبی کی امت نہیں ہیں؟ اور اگر تم کسی مسلمان کی فریاد کا جواب نہیں دے سکتے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ علی لارجانی کی آخری کوشش تھی مسلمان امت کو جگانے کی، اور اپنے آخری انٹرویو کے اندر ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں مار سکتا ہے تو مار دے، ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایرانی قوم اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ دل کو چیر دینے والا ان کا اپنی شہادت سے پہلے لکھا گیا مسلمان ملکوں کو آخری خط تھا، جو کہ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا، اور ثابت کیا کہ ایران آج کربلا کے اندر امام حسین کی تاریخ کو دہرا رہا ہے، کیونکہ اکیلا دشمنوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ان کی لاکھ کوششوں اور حملوں کے باوجود ان کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے، جھکنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ باقی مسلم لیڈرز دنیا کے عہدے، دولت اور عیاشی کی خاطر یزید کی بیعت کر چکے ہیں، اور جس طرح سے امام حسین کو ان مسلمانوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، بالکل اسی طرح سے آج ایران کو بھی یزید کے سامنے اسی طرح سے اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اور دوستو یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ اس جنگ کے اندر ہم نے خود دیکھا کہ یہ مسلمان ملک ایران کا ساتھ دینے کے بجائے الٹا اس دشمن کا ساتھ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ الٹا یونائٹڈ نیشن یا پھر یورپ کے غیر مسلم ملک بھی ان سے بہتر ہیں، جو کہ کم از کم اس جنگ کے اندر شامل تو نہیں ہوئے۔ علی لارجانی کے ایک ایک لفظ کو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایران پر مذاکرات کے دوران دھوکے سے حملہ کیا گیا، ہمارے سپریم لیڈر، ہمارے فوجی کمانڈرز اور عام شہری شہید ہوئے، لیکن ایرانی عوام نے پھر بھی مزاحمت دکھائی، ہار نہیں مانی اور ہم جھکے نہیں۔ پر اس دوران چند لوگوں کے علاوہ کسی بھی اسلامی حکومت نے ایرانی عوام کا ساتھ نہیں دیا اور ہم پھر سے اکیلے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ جو کسی مسلمان کی پکار سنے اور اس کا جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور ان مسلم لیڈر سے سوال کیا کہ تو پھر یہ کیسا اسلام ہے، یعنی کیا تم نام کے مسلمان ہو؟ انہوں نے مزید مسلم حکمرانوں سے یہ سوال کیا کہ کیا ایران ان حملوں کے بعد بھی خاموش بیٹھے جب آپ کی سرزمین سے امریکن اڈوں سے ہم پر حملہ ہو؟ اور کہا کہ آج کا مقابلہ امریکہ، اسرائیل یعنی یہود و نصارہ اور مسلم ملک ایران کے درمیان ہے، تو سوال یہ ہے کہ آپ کس کی سائڈ پر ہیں؟ علی لارجانی نے مزید کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ آپ کا وفادار نہیں ہے اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے، یہ آپ نے اس جنگ کے اندر بھی دیکھ لیا، تو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے آپ کو اور اس خطے یعنی مڈل ایسٹ کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ یعنی اگر فرض کریں کہ اگر ایران ٹوٹ بھی گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ بھی ان کے شر سے بچ پائیں گے؟ اور اپنے آخری الفاظ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ہماری یونٹی یعنی ہم مسلمانوں کا ایک ہو جانا ہی ہماری سلامتی، ہماری ترقی، ہماری آزادی اور خودداری کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اور اس خط کے صرف 2 دن کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ اس مسلم حکمرانوں کی سوئی ہوئی غیرت کو جگا رہے تھے، اور ان کے سیم الفاظ وہی تھے جو کہ امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے آخری بار سوئی ہوئی مردہ مسلم قوم اور ان کے حکمرانوں سے کربلا کے میدان کے اندر اس وقت کہے تھے جب ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت کے جوان شہید ہو چکے تھے۔ تو امام حسین نے 3 بار آواز لگائی تھی، کیا کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ کیا لوگوں میں کوئی مددگار ہے؟ کیا کوئی ہے جو کہ رسول اللہ کے اہل بیت کی حفاظت کرے؟ پر کسی نے بھی اس یزید کے خوف سے آپ کی مدد نہیں کی۔ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ پکار صرف کربلا کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے تھی، کیونکہ ہر دور کے اندر جب ظلم ہو اور باطل سر اٹھائے تو امام حسین کی یہ صدا گونجتی ہے اور ہر مومن سے سوال کرتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لبیک یا حسین کا نعرہ اسی پکار کا جواب سمجھا جاتا ہے۔ اور علی لارجانی نے بھی سیم انہی حالات کے اندر یہ سوال کیا، مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی ایسا ہے جو کہ ہماری ان کفار کے خلاف مدد کرے، کیونکہ یہ کربلا کے ماننے والے اسی حسین کے ماننے والے اسی علی کی نسل سے ہیں جو کہ کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ سچ بتاؤں تو مجھے ایران کے لوگوں پر رشک آتا ہے جو کہ ان کو اس طرح کی لیڈرشپ ملی ہے جو کہ بنکروں میں چھپنے کی بجائے ہر وقت اپنی عوام کے اندر نظر آتی ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے۔ کاش ہم لوگوں نے بھی کسی مخلص لیڈر کی ایسے ہی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں یہ سلوٹ مارنے والے اردلی نصیب نہ ہوتے۔ پوری زندگی ہمیں مولویوں نے یہی بتایا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، پر وقت آنے پر سمجھ آیا کہ یہی تو اصل مسلمان ہیں جو کہ دین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کربلا کو زندہ رکھا، کسی بھی وقت کے یزید کے آگے بیعت نہیں کی، ہر زمانے کے یزید کے سامنے ڈٹ گئے اور آج بھی اکیلے کھڑے ہو کر جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ علی لارجانی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔